اسلامی تاریخ کی 10 عظیم ترین جنگیں۔ جنگ بدر، یہ جنگ سن 624 عیسوی میں یعنی 2 ہجری میں لڑی گئی۔ یہ حق اور باطل کی وہ فیصلہ کن جنگ تھی جس میں مسلمانوں کی قیادت خود پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی جبکہ کفار 1000 سے زائد تھے۔ جنگ کا اختتام مسلمانوں کی عظیم الشان فتح کی صورت میں ہوا۔ جنگ قادسیہ، یہ جنگ سن 636 عیسوی میں لڑی گئی۔ اس میں ساسانی سلطنت کی قسمت کا ستارہ غروب ہو گیا اور مسلمان دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن کر ابھرے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے عہد میں عراق کے ایک میدان قادسیہ میں یہ جنگ لڑی گئی، جس میں مسلمانوں کی قیادت عظیم سپہ سالار حضرت سعد بن ابی وقاص کر رہے تھے۔ مسلمانوں کی تعداد اس جنگ میں تقریباً 40,000 کے لگ بھگ تھی۔ جنگ یرموک، یہ سن 636 عیسوی میں پیش آئی، جس میں مشرقی رومی سلطنت یعنی بازنطینی امپائر کا سب سے اہم صوبہ سوریہ یعنی آج کا شام، فلسطین، اردن، لبنان مسلمانوں کی جھولی میں آ پڑا۔ یہ بھی حضرت عمر کے عہد میں اردن کے علاقے یرموک میں لڑی گئی۔ اس میں مسلمانوں کی قیادت حضرت خالد بن ولید کر رہے تھے اور ان کی تعداد تقریباً 30,000 کے قریب تھی۔ جنگ عین جالوت، یہ جنگ سن 1260 عیسوی میں مصر کے مملوکوں اور ایران کے الہ خانی منگولوں کے درمیان لڑی گئی۔ اس میں پچھلے 4 دہائیوں سے پوری اسلامی دنیا کو تباہ و برباد کر دینے والے وحشی منگولوں کو پہلی بار شکست ہوئی اور یہ ریلا فلسطین سے آگے نہ بڑھ سکا۔ اس جنگ میں مسلمان فوج کے سپہ سالار رکن الدین بیبرس سے اور ان کی تعداد 20,000 تھی۔ جنگ ترائن دوم، یہ جنگ سن 1252 عیسوی میں ہندوستان کے راجپوت راجاؤں اور غوری سلطنت کے درمیان لڑی گئی۔ اس جنگ نے مشرقی ہندوستان کی قسمت کا فیصلہ کر دیا اور ہندوؤں کا بڑا راجا پرتھوی راج مارا گیا اور مسلمانوں نے اگلی 6 صدیوں تک ہندوستان پر حکومت کی۔ مسلم فوج کی قیادت اس جنگ میں سلطان محمد غوری نے کی اور مسلمانوں کی تعداد 80,000 تھی۔ جنگ وادی الکبیر، یہ جنگ 711 عیسوی میں لڑی گئی۔ اس جنگ میں اندلس یعنی ہسپانیہ اور پرتگال سے گاڑ سلطنت کا خاتمہ ہوا اور مسلمانوں نے 8 صدیوں تک وہاں علم و فن کے چراغ روشن کیے، مگر آپس کی نا اتفاقی کی وجہ سے آہستہ آہستہ عیسائیوں نے دوبارہ اس پر قبضہ کر لیا۔ مسلمانوں کی قیادت امیر طارق بن زیاد نے کی اور ان کی تعداد 12,000 تھی۔ جنگ ملاز جرد، سن 1071 عیسوی میں سلجوق سلطنت اور مشرقی رومی سلطنت کے درمیان لڑی گئی۔ اس جنگ نے نہ صرف بازنطینیوں کے پچھلے 1 صدی سے عالم اسلام کی طرف بڑھتے ہوئے قدم روک دیے، بلکہ اناطولیہ یعنی کہ آج کے ترکیہ پر پہلی دفعہ مسلمانوں کا مستحکم طور پر قبضہ ہو گیا اور فتح قسطنطنیہ کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ مسلمانوں کی قیادت سلطان الپ ارسلان کے ہاتھ میں تھی، جبکہ رومیوں کا بادشاہ رومانوس جنگ میں قید ہوا۔ سلطان نے عالی ظرف سے اس کو آزاد کر دیا۔ مسلمانوں کی تعداد 15 سے 20,000 تھی۔ جنگ نکوپولس، سن 1396 عیسوی میں سلطنت عثمانیہ اور یورپ کی متحدہ طاقتوں کے درمیان لڑی گئی۔ اس جنگ نے مشرقی یورپ کی قسمت کا فیصلہ مسلمانوں کے حق میں کر دیا۔ اس کو آخری صلیبی جنگ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے بعد یورپ میں مذہب کی بنیاد پر نہیں بلکہ قومیت کی بنیاد پر جنگیں لڑی جانے لگیں۔ اس جنگ میں عثمانیوں کی قیادت سلطان بایزید یلدرم کے ہاتھ میں تھی اور مسلمانوں کی تعداد 20,000 سے زیادہ نہ تھی۔ جنگ کنواہا، سن 1527 عیسوی میں نوزیدہ مغلیہ سلطنت اور ہندوستان کے راجپوت راجا رانا سنگرام سنگھ کے درمیان ہوئی اور راجپوتوں کے تقریباً 3.5 صدیوں بعد ایک بار پھر مرکزی ہند کی طرف بڑھتے قدم رک گئے اور ہندوستان میں مسلمانوں کی سلطنت ایک بار پھر استحکام کی راہ پر چل پڑی۔ تیموریوں کی قیادت ظہیر الدین بابر کے ہاتھ میں تھی اور تعداد تقریباً 30,000 تھی۔
جنگ حطین سن 1187 عیسوی میں فلسطین کے مقام حطین میں لڑی گئی۔ تقریباً 88 برس بعد مسلمانوں نے دوبارہ بیت المقدس پر قبضہ کر لیا اور صلیبیوں کے مصر اور شام کی طرف بڑھتے قدم روک دیے گئے۔ مسلمانوں کی قیادت سلطان صلاح الدین ایوبی نے کی اور اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 20 سے 25 ہزار کے درمیان تھی۔